کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا محض اعلان نہیں بلکہ حکومت کا غیر متزلزل عزم ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہیں اعلیٰ تعلیم، سکلز ٹریننگ اور تمام شعبوں میں مردوں کے برابر مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ ہمیں مل کر آج کے دن اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ خواتین کی امپاورمنٹ، ان کی اعلیٰ تعلیم، ان کی ووکیشنل ٹریننگ، اسکل ٹریننگ، مختلف فیلڈز میں یہ اپرچونٹیز ہم جب تک ان کو برابر مردوں کے مقابل مہیا نہیں کریں گے، اینڈ دس از ناٹ این اناؤنسمنٹ، it's a mission, it's a commitment, unwavering commitment of my government that we will ensure that our female population, they are fully empowered in time to come in collaboration with provincial governments so that Pakistan find its high place in the community of nations. اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، محنت محنت اور محنت۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور حسین نواز کی مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار OIC اجلاس کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز اور دیگر افراد نے بھی عمرہ ادا کیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے اون عباس کے پروڈکشن آرڈر پر عمل ہونے پر سینٹ اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا ہے۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے اپنی رولنگ میں کہا کہ حکومت پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ حکومت نے پروڈکشن آرڈر پر جزوی عمل کیا ہے۔ A breach of I issued production orders once again for Senator Ejaz Chaudhry and also for Senator On Abbas. In partial compliance with the order, Senator On Abbas has been produced before the Senate today. However, yet again, the directive concerning Senator Ejaz Chaudhry have not been fulfilled, amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. Disobedience of the orders of the chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked, as it threatens the institutional integrity of the Senate and broader democratic framework. Therefore, I in exercise of my powers, in accordance with the established parliamentary procedure, I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. پروڈکشن آرڈر پر سینٹ میں پیش ہونے والے اون عباس نے کہا کہ حکومت نے صرف ان کے پروڈکشن آرڈر پر عمل کر کے چیئرمین سینٹ کو راضی کیا ہے۔ حکومت نے پروڈکشن آرڈر لہرا کر بتایا کہ اس ایوان اور چیئرمین سینٹ کے منصب کی کیا اہمیت ہے۔ جو افسوس ہوا سر وہ ہے کہ کاش آج میرے ساتھ اعجاز چودھری صاحب یہاں پہ ہوتے سر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جتنی تکلیفیں اس شخص نے سہی ہیں، میں نے اس کا شاید پورشن بھی نہیں برداشت کر سکا سر، اس کا کچھ بھی نہیں ہے سر۔ آج جب میں یہاں پہ گیٹ پہ پہنچا تو مجھے پتا کہ اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا جا رہا، اینڈ آپ کو پتا ہے کہ اعجاز صاحب کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ جس طاقت نے شاید آپ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ان کو پتا تھا کہ آج اگر مجھے یہاں پہ نہیں لایا جائے تو گیلانی صاحب چیئر نہیں کریں گے، تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میرے پروڈکشن آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیا اور اعجاز چودھری کو نہیں لایا۔ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ صرف آج آپ کے چیئر کر سکے تاکہ جو امپریشن جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے درمیان ایک قسم کی بیڈ ٹیسٹ کا وہ ختم کیا جا سکے۔ اور پچھلے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ۔ اس سیٹ کی، اس ایوان کی، ان سینیٹرز کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے۔ سر یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے۔ سو آج جتنی مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، اس سے زیادہ دکھ مجھے اسی وجہ اعجاز صاحب موجود نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اون عباس نے ایوان کو اپنی گرفتاری کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اون عباس کا کہنا تھا کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے وفا کرنے کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ صبح 8:30 بجے سر کوئی 20 کے قریب لوگ سر میرے گھر آئے۔ میرا سر پہلے انہوں نے فرنٹ کا دروازہ توڑا جی، اس کے بعد سارے نوکروں کو باندھ کے سائڈ پہ رکھ دیا جی۔ اندر آئے جی، تو جہاں میرا بیڈ روم ہے، میں اپنی میسز کے ساتھ آبویسلی کمرے میں سو رہا تھا، تو دروازے کو اتنا زور سے ہوا کہ دروازے کا لاک ٹوٹ گیا، اینڈ دے جسٹ انٹرڈ۔ اور آتے ساتھ ہی جی آئی واز گریبڈ فرام مائی کالر جی، اور مجھے اٹھا کے اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جی۔ آخر رات کے ٹائم کو 7-8 بجے قریب سر کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔
مجھے نہیں اندازہ میں کون سے ضلع میں کہاں تھا. جب میں جج کے سامنے پیش ہوا, جج صاحب کے سامنے, تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ پہ کیس کیا ہے؟ تو میرا سوال تھا, سر مجھے یہ بتایا میں ہوں کس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا جی تم تحصیل جزمان کی, بہاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل جزمان کی عدالت میں ہو. میں کہ جی سر مجھے بتایا جائے کہ میرا FIR کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 5 عدد ہرن چنکارے مارے ہیں اور وہ غیر قانونی تھے, تو وائلڈ لائف نے آپ کے خلاف کیا ہے, اس لیے آپ کو پکڑ کے لایا گیا. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کہاں سے اٹھایا گیا؟ تو میں نے کہا جی ملتان سے. تو وہ پولیس والا ساتھ تھا, تو اس نے کہا جی, ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے گرفتار؟ اس نے کہا جی میں نے بہاولپور کی فلانی گلی سے اس کو گرفتار کیا. تو جج صاحب نے کہا پہلے صلاح کر لو کہ آپ گرفتار کہاں سے ہوئے. سر وفا کی ایک قیمت ہے, تو آئی ایم شیور وہ میں نے ادا کی ہے, آپ نے بھی ادا کی ہوگی سر یقیناً. عمران خان میرا لیڈر ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بشرا بی بی جیل میں ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور جب تک سر میرے سانس میں سانس ہے, میں اپنے خان کا نام زندہ لے کے رہتا رہوں. عمران خان زندہ باد کرتا رہوں گا, نو میٹر آپ کتنی دفعہ مجھے گھر سے میرے بسز اٹھا کے دوبارہ گرفتار کرتے رہیں سر. یہ چیز وفا رک نہیں سکتی سر. PTI نے گرفتار سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر پر سٹینڈ لینے پر چیئرمین سینٹ سے اظہار تشکر کیا ہے. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد بائیکاٹ بھی کیا. ہمیں فخر محسوس ہوا, یہ نہیں کہ ہمارے ایک ساتھی جو اپوزیشن بینچز کو بلانگ کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ کیا, لیکن وہ آپ نے وہ خط لکھ کر اپنا وہ کام کر دیا تھا جو اصل آپ نے جو اس کو ایک اس دوسرے لیول پہ لے گئے. وہ یہ تھا کہ آپ کا ہاؤس سے بائیکاٹ کرنا, کیونکہ آپ نے یہ شو کیا کہ یو بلیو ان واٹ یو آر سیئنگ اور واٹ یو آر ڈوئنگ اور واٹ یو آر رائٹنگ. کہ جو اعجاز چودھری کی برآمدگی ہے وہ ہمارے لیے سچی بات ہے. اون عباس واز اے بونس. ہم نہیں چاہیں گے کہ اون عباس بھی اسی کرب سے اس سے سختیوں سے گزرے, لیکن جو ہمارا اصل چیلنج ہے, جو ہماری اصل ڈیمانڈ ہے کہ اعجاز چودھری کو اس ہاؤس میں پیش کیا جائے ایز پر لا. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت کو پروڈکشن آرڈر کے اجرا سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر اس معاملے کو نزاع کی وجہ سے نہ بنایا جائے. دیکھا جائے کہ استحقاق کمیٹی اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. آپ نے پروڈکشن آرڈر پہلے جاری کیے, اب جاری کیے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور یہ آپ نے ہمارے ہاؤس کی روایات کو, جو آپ کی بڑی دیرینہ روایات ہیں, آپ کے نام نامی سے یہ چیز پہلے سے منسوب ہے کہ آپ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر ہو یا ایوان کے استحقاق کی بات ہو, آپ قواعد و ضوابط کے مطابق چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں استحقاق کمیٹی, یہ بھی ایک ضابطے کی کارروائی ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کمیٹی کیا کردار ادا کرتی ہے, اور اس کمیٹی کے فیصلے تک ہمیں اس کو ایک ایسا موضوع نزاع نہیں بنانا چاہیے. عالمی یوم خواتین پر سینٹ میں صنفی مساوات کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. صنفی مساوات یقینی بنانے کے مطالبے پر مبنی قرارداد سینیٹر شہری رحمان نے پیش کی تھی. اجلاس سے خطاب میں سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ آبادی کا 49.2% ہونے کے باوجود خواتین ورک فورس کا صرف 22.7% ہیں. ٹوکن آوازیں نہیں ہیں ہماری, لیکن ہر جگہ دس مسٹ چینج. آپ بورڈز پہ خواتین, بزنسز کو بورڈز پہ ڈالنا پڑے گا, ہر لیڈرشپ پوزیشن میں ڈالنا پڑے گا. اشرافیہ میں بھی جو استحصال ہو رہا ہے, آج بھی میں کہوں گی کراچی میں ایک کلب ہے سندھ کلب کے نام سے, جب مر کے لوگ اس کی ممبرشپس کے لیے لائن لگی ہوئی ہے ہر جگہ اشرافیہ میں, پولیٹیکل اشرافیہ میں بھی. وہ عورتوں کو ممبرس الاؤ نہیں کرتے, ممبر سے بناتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا بی بی آپ ووٹ نہیں کر سکتے. نہیں چاہیے ایسی ممبرشپ جہاں ووٹ نہیں کر سکتے. میرے آبا و اجداد اس کلب میں رہتے تھے, جاتے تھے. میرے میاں کے پاس ممبرشپ ہے, قسم ہے کہ میں اس میں قدم رکھوں کسی شادی کے لیے بھی. If they don't allow women to vote in their general body election, the elite of this country, they should be ashamed of themselves. And all those who go to that club should be ashamed of themselves. Thank you very much. اور باقی ہم دیکھتے ہیں جو تو یہ کہنا کہ جو ہم at least 1%, no, the 1% is doing worse. آپ کے گھروں میں, آپ کے دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ڈومیسٹک وائلنس. یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. جس معاشرے میں وائلنس ہوگا, جس معاشرے کی اشرافیہ اپنی عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھے گی کہ وہ ووٹنگ کے لیے جائز
فل سٹیزن ہیں تو وہاں وائلنس ضرور ہوگا. یہ ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. پنجاب کلب میں مجھے کوئی بتایا ایسا ہوتا ہے تو چینج کریں. سندھ کلب میں تو ہو رہا ہے, شرمناک بات ہے, اور بہت سی جگہوں میں ایسا ہو رہا ہے اور ہم ہونے دے رہے ہیں. یا تو آپ لوگ بائیکاٹ کریں. جو جگہیں عورتوں کو ووٹنگ فل رائٹس نہیں دیتی ہیں ان کا انسٹیٹیوشنل بائیکاٹ ہونا چاہیے. جزیرہ بدو کراچی کے ساحل کے قریب بحیر عرب میں ایک چھوٹا جزیرہ ہے. جزیرہ بدو کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز نے اس کے قدرتی حسن کو شدید نقصان پہنچایا ہے. صنعتی فضلہ, پلاسٹک کا کچرا, اسپتالوں کا فضلہ اس جزیرے پر مسلسل جمع ہو رہا ہے جو سمندری حیات کے ساتھ مقامی ماحولیاتی نظام کو شدید متاثر کر رہا ہے. حکومتی سطح پر سمندری آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات کی کمی ہے. ایسے میں کراچی کے باشعور شہری اس جزیرے کو آلودگی سے محفوظ کرنے میں سرگرم ہے. انیبا ضمیر شاہ بھی اس صفائی مہم کا حصہ رہیں. کراچی کے ساحلی جزائر جو کبھی قدرتی حسن اور سکون کا گہوارہ تھے آج پلاسٹک اور طبی فضلے کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے ہیں. جزیرے سمندری ماحولیاتی نظام میں انتہائی اہم ہوتے ہیں. یہ بہت سے نایاب آبی حیات کا گھر ہوتے ہیں. ایسے ہی بہت سے جو آبی حیات ہیں وہ ان جزیروں کے آس پاس کے ماحول میں ہی زندہ رہ پاتی ہیں. بہت سی مچھلیاں, کچھوے اور پرندے ان جزیروں کو اپنی افزائش نسل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ بڈو جزیرہ ہے جو کراچی کے ساحل سے قریب بحیر عرب میں واقع ہے. یہاں انسانی آبادی تو نہیں لیکن ہاں انسانوں کے زیر استعمال اشیاء جا بجا کچرے کی صورت میں بکھری ضرور نظر آتی ہیں. ہمارے پیچھے جو ہے وہ ابراہیم حیدری ہے, ریری گوٹ, لٹ بستی اور باقی شہر. تو یہ سارا کچرا جو ہے یہ شہر سے ہی آتا ہے اور ہم نے ہر قسم کا کچرے کو الگ رکھا ہے کیونکہ اس میں سے کچھ ریسائیکل بھی ہو سکتا ہے. دیکھا ہے کہ یہاں پہ جوتیاں بہت ساری ہیں, شیشے کی بوتلیں بہت ہیں. سب سے زیادہ مقدار میں ہمیں وہ اسٹائروفوم نظر آیا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں فشنگ گیئر ہی ہوتا ہے. جال بھی ہیں. یہ جال بہت خطرناک ہوتا ہے سمندری مخلوق کے لیے, خاص طور پہ جو میڈیکل ویسٹ ہے, مطلب آپ سمجھیں خون کی شیشیاں تک ہمیں یہاں پہ ملی ہیں اور اس میں سرنج بھی لگا ہوا ہے. تو یہ تو انتہائی خطرناک ہیزرڈس ویسٹ ہے. اب آپ اگر ادھر ننگے پیر چلیں تو آپ سوچیں آپ کتنا خطرہ ہے. دنیا بھر میں تقریباً 5 ملین سے زیادہ لوگ سالانہ میڈیکل ویسٹ سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ ٹن سے زیادہ میڈیکل فضلہ پاکستان میں بنتا ہے جس کا پراپر ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے.